إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعرہ الصلوات. مجلس کے اختتام پر شاید کسی تفصیلی دعا کا موقع نہ بن پائے، اس لیے کہ غم کا بیان شہادت کی مناسبت سے ہونا ہے، متصل نواخوانی ہوگی، سینہ زنی ہوگی، اس لیے ابتدائی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس فرش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کرے. پروردگار جو مومن مومنہ جس حاجت کے ساتھ اس فرش پہ موجود ہیں، کوئی خاص کسی کی زندگی کی دعا ہوتی ہے، کوئی خاص ایک معاملہ ہوتا ہے، اگر کوئی خاص ایسی بات ہے، بحق کے باب الحوائج ابوالفضل عباس اور ان کی پیاری بھتیجی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا، پروردگار اس حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. ہمارے گناہوں کو، ہماری کمیوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. تو ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں کو چھپا کے رکھ پڑے گا. محمد آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے، قلب مقدس حضرت حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے. امام تقی الجواد علیہ السلام کی صدقے میں ہمارے رزق میں وسعت و کثرت و برکت عطا فرما. ہماری نسلوں کو اس عزاداری پہ قائم و دائم فرما. مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ان کا زمانہ ظہور دیکھنا ہم سب کو نصیب فرما. یہاں سے وہاں تک مجلس کی حاجات کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات بھیجیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلسلہ مجالس کی آخری گفتگو ہے اور ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے علم لدنی پر کچھ معروضات عرض کیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنی حجتوں کے لیے معیار رکھا ہے مصطفیٰ بنانے کے لیے، وہ علم اور شجاعت ہے. جس کے پاس علم اور شجاعت ہے اسی کو اللہ منتخب کرتا ہے، وہ اللہ اپنی جانب سے عطا کرتا ہے. وہ یہاں آ کر سیکھا نہیں کرتے، وہ اللہ کے پاس سے خدا دادی ہے، لدنی ہے، کسبی نہیں ہے. ایک بہت سادہ سی ڈیفینیشن امام علی بن موسیٰ علیہ السلام شاید فرمائیے حجت کے لیے. اللہم صلی علی محمد. امام نے فرمایا
فرمایا کہ اللہ نے کوئی ایسی حجت رکھی ہی نہیں روئے زمین پر کہ تم اس سے کوئی سوال پوچھو اور وہ جواب میں کہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ کتنی سادہ ڈیفینیشن ہے۔ اگر آپ کسی سے کوئی سوال پوچھیں اور جواب میں یہ کہیں مجھے نہیں معلوم، تو وہ حجت الاسلام شاید ہو سکتا ہے، حجت اللہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ کہ میں خود اپنے آپ کے لیے یہ لفظ حجت اسلام بھی پسند نہیں کرتا بہرحال، لیکن خیر مومنین وہ محبت میں وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن کوئی وہ مولانا ہو سکتے ہیں، کوئی عالم ہو سکتے ہیں، حتیٰ کوئی مرجع تقلید ہو سکتے ہیں جن کو اس وقت وہ چیز نہیں معلوم ہے، ان کے ذہن میں نہیں ہے، لیکن وہ حجت اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا جو جواب میں کہے مجھے نہیں معلوم۔ کتنی سارے ڈیفرنٹ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں کبھی کسی نے کسی موقع پر اگر یہ کہو کہ مجھے یہ نہیں معلوم، وہ کوئی محترم صحابی شاید ہو سکتا ہے، حجت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ حجت سے جو سوال ہوگا، ہاں یہ امام نے فرمایا کہ تم پوچھ سکتے ہو سوال، حجت پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ ہر وقت جواب دے۔ دیکھیں وہ ان کے اپنے اس حکمت اور مصلحت پر ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے نہیں معلوم۔ جواب اس وقت دینا چاہے نہ دینا چاہے وہ الگ بات ہے۔ تو حجت کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وہ علم لدنی ہے کہ اس خاطر ہے کہ ہمارے پاس جو توحید اور نبوت اور قیامت جو اصول مشترک ہیں، آپ لوگوں کی آواز تو واضح ہے نا، سمجھ میں تو آ رہا ہے انشاءاللہ، کہ جو اصول مشترک ہیں ہمارے یہاں پر تمام مسلمانوں میں، وہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈ لائن کی حد تک مشترک ہیں کہ ہم توحید اور نبوت اور قیامت کو سب مانتے ہیں۔ اس کی جب آپ ڈیٹیل میں جائیں گے، ایک جملہ سمجھانے کے لیے کافی ہے، یعنی کسی سو کالڈ کتاب، صحیح کتاب کی توحید کہاں اور نہج البلاغہ کی توحید کہاں، اس میں کوئی میچنگ نہیں۔ اللہ کو وہ کس طرح سے مانتے اور آپ کس طرح سے مانتے ہیں؟ آپ تو نہیں مانتے کہ اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا، ہاں؟ اس لیے کہ آپ کے یہاں پر جو توحید ہے وہ امیر المومنین کی سکھلائی ہوئی ہے۔ آپ کیا جو توحید ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ومدد بالسحور میدان عرض۔ امیر المومنین اسلام کا جو بیان ہے، اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں توحید سکھلائی ہے، یقین فرمائیے گا یہ جتنی دعائیں اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہیں، اس کے برابر کا کوئی ایک جملہ آپ کو کسی اور کہیں مذہب میں نہیں ملے گا کہ اللہ سے بات کیسے کرنی ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے کہ جو امیر المومنین ان کی اولاد کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ اور آپ ان دعاؤں کو دیکھ لیجئے گا، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، یہ کیا ہے؟ اے وہ خدا کہ جس کی ذات ہی خود اس کی ذات پر دلیل ہے۔ یہ مفہوم آپ کو کہیں اور ملے گا ہی نہیں، یا تو قرآن میں ملے گا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ خود گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی اپنی گہرائی، اس کی اپنی تفصیل ہے۔ اللہ خود کیسے گواہ، اور اللہ خود گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود، والملائکہ واولو العلم، اور ملائکہ کچھ گواہ ہیں، اور صاحبان علم گواہ ہیں، جن سے مراد محمد و علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ جبکہ اہل بیت علیہ السلام کو خدا کی گواہی کے لیے کسی اور وجود کی ضرورت نہیں ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام فرمائے دعائے عرفہ میں کہ متی غبت حتی تحتاج الی دلیل، پروردگار تو حسین کے لیے غائب کب تھا کہ تیرے وجود کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہو؟ حسین دلیل کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے کہ جو غائب ہو کسی کے سامنے، تو غائب ہی نہیں ہے۔ عمیت عین لا تراک علیہ رقیب، اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نگہبان نہیں پاتی۔ یہ جو مفاہیم آپ کو جو اہل بیت کی دعاؤں میں مل رہے ہیں، آپ کو کہیں اور کسی مذہب میں نہیں ملیں گے، اس لیے کہ ہے ہی نہیں وہاں پہ ایسا کلام۔ تو یہ جو علم کا خزانہ ہے، آپ اس پہ توجہ رکھیے گا۔ اور میں اسی لیے جہاں جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ جملہ عرض کر دوں کہ نہج البلاغہ میں خاص طور پر جو کلمات قصار شارٹ کوٹیشنز مولا علی علیہ السلام کی، اسے ایک ایک جملہ روزانہ پڑھنے کی عادت رکھیں۔ ایک کوٹیشن کتنا 2 منٹ بھی نہیں لگتی، آج تو موبائل میں اویلیبل ہے سب کے پاس۔ ہم ذرا پڑھ کے تو دیکھیں گے امیر المومنین نے کہا کیا۔ ایک آپ جملہ پڑھیں گے، اگلے دن ایک اور جملہ، اگلے دن ایک اور جملہ، آپ 2-3 ہفتوں تک یہ کام کر کے رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ خود آپ کے کلام میں کلام علی بن ابی طالب علیہ السلام شامل ہونے لگے گا۔ جیسے آپ گفتگو کریں گے تو آپ کی گوشت خون میں ملنے لگے گا، اور ہمیں محسوس ہوگا کہ وہ چیز جو ہم نے اپنے ماشاءاللہ بزرگ تشریف فرمائے کہ بھائی ہم نے اپنے 30 40 50 سال کے جو ایکسپیرینس سے سیکھی تھی نا، وہ امیر المومنین نے 1400 سال پہلے ایک جملے میں اس کو بیان کیا ہوا ہے پہلے سے۔ کتنی مرتبہ ہمیں محسوس ہو گئی، آپ توجہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ خزانہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس طرح سے
یہ اہل بیت اسلام کے علم کا ایک مظہر ہے. اور یاد رکھیے گا کہ نہج البلاغہ بھی اس میں مولا علی کے سارے خطبات نہیں ہیں, یا پورا علم کوئی نعوذ باللہ مولا علی کا خالی یہاں پر نہیں آ گئے. سادہ سی بات ہے, نہج البلاغہ جو ہے نا وہ علم علی کا نام نہیں ہے, وہ کشکول رضی کا نام ہے. سید رضی نے نہج البلاغہ کمپائل کیا, وہ جو ان کے پاس کشکول تھا نا اس میں جو علم آ گیا بس وہ انہوں نے آگے پیش کر دیا. پورا علم علی ابن ابی طالب تو اللہ ہی جانتا ہے خالی, یا رسول اللہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ میں نے عرض کیا کہ اس توحید میں زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی اس میں کمپیریزن کوئی ہے ہی نہیں ایک جیسی بات. اس نبوت میں کہ جو کوئی اور مان رہا ہو اور جو آپ نبوت مان رہے ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہے. وہاں تو ان کے نبی کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا نعوذ باللہ. جی اپنے جیسے اس لیے منایا کہ چونکہ خود بلند ہو نہیں سکتے تو نبی کو اتنا گرا دو کہ برابر جیسے لگنے لگے. حضور مکرم نے, یہ الگ بات ہے, میں اس پہ زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا, تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں, لیکن حضور مکرم نے یہ بات صحیح ہے کہ ابھی زندگی میں لکھا نہیں کبھی. اس کی وجہ تھی اللہ کی طرف سے پابندی تھی. اس لیے اگر حضور ایک فقرہ بھی لکھ لیتے نا زندگی میں کبھی, تو یہ مشرکین مکہ کو الزام لگانے کا موقع مل جاتا کہ اچھا جیسے یہ لکھا ہے تو قرآن بھی لکھ کر لائے ہوئے. قرآن کی سینٹیٹی کو بچانے کے لیے رسول اللہ نے کبھی زندگی میں لکھا نہیں, تاکہ کبھی لکھا ہی نہ ہو, ایک لفظ بھی نہ لکھا ہو کہ یہ کہا جا سکے قرآن بھی خود لکھ کر لائے. وہی پروردگار ہے. اللہ کی طرف سے پابندی تھی کہ نہ لکھیں, اس کا مطلب یہ نہیں تھا لکھنا آتا نہیں تھا. توجہ رکھیے گا, یہ جو امی کا مطلب ہے, امی کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو نہ لکھنا پڑھنا آتا. امی کا مطلب جیسے جو ماں کے شکم سے ہوتا ہے, وہ جو ماں کے شکم سے ہوتا ہے, چونکہ وہ اللہ کی جانب سے پڑھ کر آئے ہیں تو ہم چونکہ جاہل آتے ہیں, انہوں نے سمجھا یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کو آتا نہیں تھا. تو انہوں نے کبھی لکھا نہیں, اس لیے کہ قرآن کی عصمت باقی رہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں, اگر آپ تک میسج پہنچے تو. اگر امی و مانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں, تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو, تو اپنی اس جہالت کو روایت کا بھرم دے دو. اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو, وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو. ایک مل کے سلوات بھیجیں, نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے جو علم کا احاطہ ہے وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور اس خاطر ہے کہ ہم اس بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کا انتخاب کیا ہے, تو ہم اس حجت کو ماننے والے ہیں. وہ امیر المومنین کے پاس کچھ آئے لوگ, اور انہوں نے آ کر یہ شیخ مفید نے سراج کو لکھا ہے کہ حدثنا یا علی. کچھ 4-5 لوگ 10 لوگ آئے, مولا علی السلام ایک مقام پر حجرے میں تشریف فرماتے ہیں. حدثنا یا علی, سادہ ترجمہ اس کا پتہ ہے کہ کوئی نئی تعظیم مولا سنائیے گا. علی سے کہہ رہے ہیں کوئی نئی تعظیم. ہاں, علی سے کوئی اپنے آخرت کے بارے میں پوچھو, اپنی کوئی دنیا کے بارے میں پوچھو, کوئی رزق کے بارے میں پوچھو, کوئی عبادت کے بارے میں پوچھو. ہاں کہہ رہے ہیں کوئی نئی تعظیم کو ہے علی, یا تو بتائیے گا, حدثنا کوئی سنائیے گا. مولانا کہ اللہ تحتمل, سناؤں گا تو تحمل نہیں کر سکو گے. اگر علی سے نئی باتیں سنو گے تو پھر تحمل نہیں کر. علی نے اپنا اگر سنانا شروع کیا نا سلسلہ, تو نہیں تھا, نہیں یا علی سنائیے گا کچھ تو سنائیے. مولانا نے کہا اچھا اگر کوئی نئی تعظیم سننا چاہتے ہو تو سنو جو تمہارے لیے نیا ہو, ہے نا. وہ سننا چاہتے ہو سنو کہ انا الاول والآخر والظاہر انا الظاہر والباطن انا احیی و امید, میں ہی اول ہوں, میں ہی آخر ہوں, میں ہی ظاہر ہوں, میں ہی باطن ہوں, میں ہی زندہ کرتا ہوں, میں ہی موت دیتا ہوں. علی سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. علی سے کوئی نہیں سننے کے لائے ہو نا. ہاں تو اب تم تحمل تو کر نہیں سکو گے, کہا نہیں پھر بھی سنائیے. تو مولا نے کہا کہ میں ہی اول ہوں, اور میں ہی آخر ہوں, میں ہی ظاہر, میں ہی باطن, میں زندہ کرتا ہوں. کھڑے ہو گئے ایک دم, کہتے ہیں کفر علی, تو علی کیا کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ علی تو یہ کفر کہہ رہے ہیں. باہر جانے لگے. جیسے ہی باہر جانے لگے تو مولا نے دروازہ جو کہا یا باب امسکو, اے دروازے روک کے رکھیو, باہر نہیں جانے دیجیے. اب دروازہ بند ہے, 10 لوگ مل کے کھولنا چاہ رہے, کھول ہی نہیں رہا دروازہ. ہاں مولانا نے کہا اب نہیں سننا چاہ رہے تو سن کے جاؤ پوری پھر. دروازہ کھول ہی نہیں رہا سامنے سے. کوئی تعجب کی بات ہی نہیں ہے. وہ علی کے جو 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑ دے.
اس میں بھی دیکھیں آپ جو یہ سب کچھ سنتے ہیں بچوں سے میں کہہ رہا ہوں، اس میں آپ کو یہ تعجب نہیں کیجیے گا کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہے. دیکھیں وہ پاسبل ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اللہ کی قدرت کی طرف سے تو ما قلعت باب خیبر بقوت الجسمانی ولیکن قلعتها بقوت ربانی. علی نے تو جسمانی قوت سے تو خیبر اکھاڑ کے نہیں پھینکا، ربانی قوت سے اکھاڑ کے پھینکا ہے. تو آپ اگر معصوم کو متصل رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی قدرت کے اظہار کا نام ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو پھر وہاں پر آپ کو کوئی تعجب ہی نہیں ہوگا. وہ جناب قمر جلالوی صاحب کہہ کے گئے، بڑا خوبصورت ہے، کہتے ہیں غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. یہ جو اردو سمجھ لیتے ہیں تو غنیمت جانیے کا لطف لیں کہ ابھی تو اتنا ہے، ابھی غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتا ہے. تو میں نے کہا یا باپ ہم سے کو روک کے رکھنا، جانے نہیں دینا بھی. اور دروازہ رک گیا، بند کھل ہی نہیں رہا دروازہ. پھر آگے بیٹھ گئے کہ سن کے جواب میں کیا کہہ رہا ہوں. اب مولا علیہ السلام نے ظاہر جانتے تھے نا کہ تو تحمل ہی نہیں کر سکیں گے، تو مولا نے پھر ان کے لیول کے حساب سے ان سے کہا دیکھو انا الاول والآخر، جو میں کہہ رہا ہوں نا میں اول میں آخر، اس کا مطلب یہ ہے کہ انا اول من آمن برسول اللہ، میں سب سے اول وہ ہوں کہ جو رسول اللہ پر جس نے ایمان کا اظہار کیا تھا. والآخر من شیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں وہ آخر ہوں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی تشییع کی، ان کا جنازہ میرے ہاتھ میں تھا. تو اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں. والظاہر والباطن، ظاہر کا عالم بھی میں ہوں اور باطن کا عالم بھی میں ہوں. انا احیی و امید، میں ہی زندہ کرتا ہوں. میں انا احیی السنہ و امید البدعہ، میں رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے والا ہوں اور ہر وہ جو بدعت پیدا کرنے والا ہے اس کو مار دینے والا ہے. برابر ہے مولا متقیان علی علیہ السلام، بلند تر صلوات. انہوں نے کہا کہ یا علی فرشت عنا، یا علی آپ نے جو ہے وہ ہمیں ٹھنڈک پہنچا دیا، آسان کر دیا ہمارے لیے معاملہ، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے. یہ اٹھ کے پھر جو ہے ہو گئے. تو یہ تحمل نہیں ہو سکتا، ہر ایک سے ہر بات تحمل بھی نہیں ہو سکتی. تو اس میں آپ غور کیجیے گا. ایک آخری بات یہاں سے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا کے کنکلوژن ہم پیش کر دیں کہ آپ کو ائمہ علیہ السلام کے واقعات ملے گا کہ طبیب ہندی کوئی آ رہا ہے، کوئی یونانی فلسفی آ رہا ہے، کوئی عیسائی بڑا راہب آ رہا ہے. جب مناظرہ ہو رہا ہے امام سے، صادق علیہ محمد سے، 5ویں امام سے، 8ویں امام سے، اور جب پوچھیں کہ کیا تم عالم ہو، تو امام یہ نہیں کہتے تھے کہ ہاں عالم ہوں، کہتے تھے جاہل نہیں ہوں. عالم ہوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پتہ ہے، ہزاروں چیزیں نہیں پتہ. جاہل نہیں ہوں کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ جو سینے میں موجود نہ ہو. تو وہ جہل کی نفی کرتے تھے، وہ علم کا اس بات نہیں کرتے تھے، وہ جہل کی نفی کرتے تھے. میں جاہل نہیں ہوں. یہ تو جو ہے جی. اس لیے اب جو کچھ زبان مطہر علی ابن ابی طالب السلام صادر ہوتے ہیں، ہم جو لسان اللہ کہتے ہیں مولا کو کیا مطلب ہے؟ لسان اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اللہ کی فزیکل زبان تھی جو مولا علی پہ آ کے فٹ ہوئی ہوئی. یہ اس لیے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کہتے لسان اللہ تو جناب یہ شرک ہے. حالانکہ خود کتاب التوحید میں شیخ صدوق نے جو امیر المومنین سے روایت کو لکھا، اس میں ید اللہ کا لفظ خود امیر المومنین نے اپنے لیے بیان کیا اور لسان اللہ ناطق کا لفظ بیان کیا. یہ کوئی شرک نہیں ہو رہا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لسان اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی زبان علی پر آ کے لگی ہوئی ہے. لسان اللہ کا مطلب یہ کہ جو کچھ زبان مطہر علی ابن ابی طالب سے صادر ہو جائے وہ عین مشیت پروردگار ہے. جو کچھ دست مبارک مولا حیدر کرار سے عطا ہو جائے وہ عین عطا پروردگار ہے. یہ ہے ید اللہ کا مطلب، یہ ہے لسان اللہ کا مطلب. یعنی جس کا ایک ایک عمل جوڑا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف توجہ ہے آپ کی. اور یہی تسلیم ہونے کا مطلب ہے. اب جو تسلیم ہو جائے وہاں بھائی کیا ہے مطلب کہ ہم اور آپ اہل بیت السلام کے سامنے جتنا خاضع و خاشع ہوں اتنا ہی وہ جڑا ہوا ہے اللہ سے. توجہ رکھیے گا. وہ جو سلمان کی روایت ہے کہ ہمیشہ سلمان ہی پہنچے ہوتے تھے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں. سب سے پہلے ہر جگہ علی سلمان جب علی کے ساتھ. تو ایک مرتبہ صبح کا وقت تھا، بالکل یعنی نماز شب کا وقت ہو رہا تھا، تو مسجد میں چراغ جلا. تو بہت سے مدینہ کے لوگوں نے پلان بنایا کہ اس سے پہلے کہ سلمان پہنچے ہم پہنچ جائیں گے علی کے پاس. ہمیشہ وہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی وہ پہنچے چراغ جلا کے چل رہے تھے تو راستے میں وہ ایک ہی قدم کے نشان ہیں جو مٹی پر آ جاتے تھے. تو یعنی اس کا خالی ایک علی گئے. وہاں جا کے دیکھا تو سلمان بجنب علی ابن ابی طالب، سلمان تو علی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے. یا سلمان ان نزلت من السماء خرجت من الارض، تم آسمان سے نازل ہوئے ہو، زمین سے نکلے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا نہیں عام راستے سے آیا ہوں. اگر راستے سے آیا تو تمہارے قدموں کے نشان کا ہے. کہ وضعت قدمی علی قدم امیر المومنین علی ہے. بات پہنچ رہی ہے. میں نے تو اپنا قدم کہیں رکھا ہی نہیں ہے. میں نے تو اپنا قدم ہی وہیں رکھا ہے جہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قدم. کیوں
کیوں اتنا جو تسلیم ہو کہ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ علی حجت ہے اللہ کی. انہ لا یضع قدم ولا یرفع قدم الا بحکمت من اللہ. علی نہ کوئی قدم رکھے گا نہ کوئی قدم اٹھائے گا مگر اللہ کی حکمت کی طرف سے. تو میں تو اس حکمت کو نہیں جانتا، لیکن میں جب علی ابن ابی طالب السلام کی اتنا قدم بقدم پیروی کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں اس حکمت کو حاصل کر رہا ہوں جو اللہ کی جانب سے متصل ہے. یہ تسلیم ہو جانا، یہ اہل بیت علیہ السلام نے چاہا ہے کہ جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ یہ نہ کبھی مومن ہو سکتے نہ مومنہ ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں، اپنے ایشوز میں اے رسول آپ کو حکم نہ بنائیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اس کے بعد ان کے سینے میں کبھی کوئی تنگی بھی نہ آئے. جو آپ نے فیصلہ کر دیا کوئی تنگی بھی نہیں آئے، کچھ بھی نہیں، بالکل دل مطمئن رہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. اور سر تسلیم خم ہو جاؤ. توجہ کیجیے گا، یہ جو مومن کی آخری صفت بیان کی گئی نا 100% تسلیم، یہ ابو الفضل عباس کی زیارت کی پہلی صفت ہے. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. جو تسلیم ہو، محض تسلیم، جس کی روح فنا ہو جائے، روح حسین ابن علی ابو الفضل عباس علیہ السلام. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو جتنا تسلیم ہے اس بارگاہ میں، اور وہ آپ علم کے سامنے تسلیم ہے. اب اس میں سینکڑوں کی ہزاروں مثالیں ہیں. آج کی دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ حکم کیوں ہے، ایسا حکم کیوں ہے. کبھی خواتین کے اور مردوں کے حقوق کے اعتبار سے بات ہے، جاری طلاق کے معاملات کے اعتبار سے بہت سارے ایسے حکم ہیں کہ جو آج کو سمجھ میں نہیں آتے. وہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتے کہ ہم بٹس اینڈ پیسز میں لیتے ہیں اسلام کو. پورا کمپلیٹ پیکج لیتے تو سمجھ میں آتا کہ یہ حکم کیوں کیا کہاں جا کے فٹ ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی. اس لیے بہرحال میں نے جو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مرد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر میں ایک ولایت عطا کی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو رہنے دیں. آپ جب اس کو آپ رہنے دیں گے تب وہ جو گھر کا نظام ہے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ کوئی معصوم ہے، وہ غیر معصوم ہے، وہ اس میں غلطی ہو سکتی، لیکن جہاں آپ نے اللہ کی دی ہوئی ولایت کو چھوڑا تو شیطان کی ولایت داخل ہو جائے گی. یہ عقائد میں بھی ایسے ہی ہے، جنہوں نے علی کی ولایت کو چھوڑا تو کیا وہ ویکیوم تھوڑی رہا، پھر کہاں شیطان کی ولایت آ گئی. اب آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں جی. جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا. ویکیوم کبھی بھی نہیں رہتا. جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے راستے کو چھوڑیں گے خود بخود شیطان کا راستہ گھس جائے گا درمیان میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور چونکہ یہ ایام اعضاء کی مجالس ہے تو لہٰذا میں اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. خود جوانوں کے لیے، جوان لڑکے لڑکیوں کے لیے جو اسلام نے جو ایک راستہ رکھا تھا اس کو ہم ڈیلے کریں گے، اس کو مشکل بنائیں گے. وہ ایسا نہیں کہ وہ خالی رہ جائے گا، شیطان کا راستہ شروع ہو جائے گا. یاد رکھیے گا بس. اس لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ ہے وہ اس وقت میرے لیے سمجھ میں آ رہا ہے مجھے یا نہیں آ رہا، میں پابند ہو کے اس پہ چلتا رہا ہوں، آخر میں نجات ملنے والی وہیں پر ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب مثلاً نہج البلاغہ جو مولا علیہ السلام کا جو علم ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں علم علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے عطا ہوا، اس پہ ذرا غور کر اس کو پڑھیں، ایک جملہ پڑھیں تو زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کوئی بہتری آنا وہاں سے شروع ہوگی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے مسکنسیپشنس ہیں وہ کلیئر ہوں گی. اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ خوف آخرت پیدا ہوگا. خوف آخرت. ابن ابی لذیذ معتزلی نے لکھا جو سنی عالم ہے، سورہ تکاثر پہ مولا علی کا خطبہ ہے. میں خطبہ نہیں سناؤں گا، آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ خود سرچ کیجیے گا. قبرستان میں مولا علی نے خطبہ دیا سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انہوں نے کثرت پر اپنی اتنا فخر اور ناز کیا کہ قبروں تک پہنچ گئے. مال کی کثرت، اولاد کی کثرت پر ایسے ناز کیا کہ قبروں تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے، اس پر مولا علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے. وہ کہتا ہے لقد قرأت هذا الخطبہ 1000 مرہ. کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے. ہم میں سے سب نے شاید ایک دفعہ بھی، بہت سو نے کم نے پڑھا ہو. کہتا ہے میں نے 1000 مرتبہ اس کو پڑھا اور ہر مرتبہ ایک نیا خوف، نئی خشیت میں نے اپنے قلب میں محسوس کی. آپ ایک دفعہ ایک نوحہ سنتے ہیں، ایک اس کا اثر ہوتا ہے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، پھر آپ کہتے ہیں کوئی اور نوحہ سن لو. یہ انسانی، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسانی کلام کی ایک حد ہے، کہتے ہیں کوئی اور بھی سن لو. لیکن آپ دعائے کومیل ہر شب جمعہ پڑھیں، آپ کو وہی خشیت، وہی اللہ سے تعلق محسوس ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو جوڑا ہوا ہے اس لامحدود سے، ان کی زبان مطہر سے. جو قرآن کی صفت ہے وہ علی ابن ابی طالب کے کلام کی صفت ہے کہ خستہ نہیں ہوتا آدمی، تھکتا نہیں آدمی. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں میں نے اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے.
اس طرح سے امیر المومنین کے اسلام کے کلام کو دیکھیے گا. قبرستان خود جانا یہ خود خوف خدا کو پیدا کرتا ہے. یہاں کہیں نہ کہیں کوئی سسٹم ہوگا, آپ منتھلی جاتے ہوں گے, کوئی مجلس ہوتی ہوگی, آپ اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مطلب اس مٹیریلسٹک ورلڈ میں بچوں کے دل سے دنیا کی محبت کیسے ختم کریں. ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ بچوں کو قبرستان لے کے جائیں, قبر پہ کہیں پانی ڈالو. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اس کے لیے کوئی زیادہ دعائیں وغیرہ پڑھنا سخت ہوتا ہے. اس کے لیے اچھی ایکٹیویٹی رہتی ہے کم سے کم ایک دو شروع میں, ایک دو مرتبہ میں, کہ اس کو کہے خالی پانی ڈالو بیٹا. قبر پہ پانی ڈالنا ثواب بھی ہے, اور اس کا ایک روحانی اثر میں نے بزرگ علماء سے قم میں سنا ہوا ہے, اللہ نے اثر تکوینی یہ رکھا ہے, اثر وضعی قبر پہ پانی ڈالنے پہ, کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے. بہلول اکثر قبرستان بیٹھا کرتے تھے, تو ہارون رشید نے آگے کہا تم قبرستان کیوں بیٹھتے, تم شہر کیوں نہیں آتے؟ کہ تم عجیب بات کرتے ہو, سارا شہر تو آہستہ آہستہ اٹھ کے یہاں پر آ رہا ہے. جو سمجھ سکے کا سارا شہر تو آہستہ آہستہ اٹھ کے یہاں پر آ رہا ہے, تو مجھ سے کہہ رہا میں وہاں یہاں سے جا کے وہاں بیٹھ. پھر کہا کتنے دیکھو اچھے لوگ ہیں, ایک ساتھ سارے ہیں, اب نہ کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے, نہ کوئی کسی کے لیے حسد رکھتا ہے, نہ کوئی کسی پہ تہمت لگا رہا ہے, ہر ایک کو اپنی پڑی ہے کہ میری قبر میں کیا ہو رہا ہے. تو کہا جو مرنے کے بعد ہے وہ مرنے سے پہلے بن جائے. میں آپ سے کہوں ہم جتنے موجود ہیں یہاں پر, بچوں کو شاید چھوڑ کے بات کر رہا ہوں, ویسے اتنا یقین سے کہتا اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر عطا فرمائے, لیکن بہرحال ایک اللہ نے نظام رکھا ہے, 50 سال بعد ہم میں سے کوئی یہاں پر نہیں بیٹھا ہوا ہوگا, 100% دوسرا کوئی مجمع بیٹھا ہوا ہوگا. تو کتنے ٹائم کے لیے لڑ لیں گے جی, کتنے ٹائم کے لیے بہن سے بھائی سے تعلق توڑ لیں گے, کیا کر لیں گے. 40-50 سال بعد ہم میں سے کوئی, ناٹ اے سنگل ون, کوئی بھی نہیں ہوگا, بالکل دوسرا مجمع بیٹھا ہوا ہوگا, ہم ہوں گے اپنی قبر میں. تو بہلول نے کہا کہ ایک ساتھ ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے اب نہیں کر رہے حسد, اب نہیں کر رہے تھے تکبر, اب سب کو اپنی پڑی, میرا کیا ہونے والا ہے. یہ جناب امین نے, میں آج اپنے اس ٹریڈیشنل اسٹائل سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک دوسری طرف آ گیا گفتگو کرنے کے لیے, لیکن اہم ہے بات. امیر المومنین کوفہ کی قبرستان سے گزرے, خدا کی قسم یہ کلام علی کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا تھا. امیر المومنین گزرتے اپنے لشکر کو روک لیا, کہ رکو, یہ علم علی, علم پہ بات ہو رہی ہے, یہ مولا علی کے علم کا اظہار کہاں ہے, کس کا, یہ تو پورے عشرے کا موضوع ہے, تو میں ایک مجلس میں خالی سکویز کر رہا ہوں. علی نے یہ خطبہ وہ دیا ہے کہ جو زندوں کو نہیں دیا, مردوں کو دیا. یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ, یا اہل التربہ, یا اہل الغربہ, یا اہل الوحدہ, انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق, فاما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت. علی ابن ابی العز المرتضی نے کہا میں نے جتنا نہج البلاغہ کو پڑھا ہے, میں نے دیکھا کہ علی کا کلام تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق, خالق کے کلام سے نیچے اور ہر مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے. اچھا بات اس پر آ گیا, خالق کے کلام سے کوئی نیچے لیکن ہر مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے کلام علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو وہ جناب ریحان اعظمی صاحب مرحوم کہہ کے گئے کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں, کہ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. نور خدا ہے جو یہاں سے جاری ہے, خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں, کہ اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام, اگرچہ ایون دو اگرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام, مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. اللہ بول یو علی. اب آج بڑے چھٹی پر ہیں تو بچوں نے ذمہ داری لی, کیا کہ دیکھیں یا علی کہنا جو ہے نا, یہ کوئی رسم نہیں ہے خالی, یہ تو غدیر کی یاد کو تازہ کر دے رہا ہے. غدیر کی یاد ہی تازہ ہو جاتی ہے اس وقت غدیر میں. اور یہ ہمارے یہاں بساؤ کو سمجھاتا ہے یار یہ تو کم پڑھے لکھوں کا کام ہے کہ باقاعدہ اتنا زور سے بلند آواز سے یا علی کہنا. نا آپ کو اصحاب کی سنت میں ملے گا, میں جملہ اس موڈ میں آ گیا تو کہہ دوں, اصحاب کی سنت میں ملے گا کہ جب وہ رسول اللہ سے کوئی روایت بیان کرتے تھے نا, اگر رسول اللہ نے مسکرا کے کہی ہوتی تھی تو وہ بھی تھوڑا مسکرا کے کہتے تھے, تاکہ وہ اس کی جو پوری بات ہے نا وہ منتقل ہو سکے. اگر رسول اللہ نے غضب میں کہا تھا تو وہ بھی تھوڑا سا غضب کے اظہار کے ساتھ کہتے تھے کہ رسول اللہ نے دیکھو ایسے کہا تھا یہ.
اب غدیر میں رسول اللہ نے علی کو ہاتھ نیچے کر کے مولا بنایا یا ہاتھ اٹھا کے مولا بنایا؟ جی تو جب ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے اس میں. وہ جو اہل سنت عالم سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہے کہ 100%، کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں کہ 100%، کالی اور باقی اصحاب میں فرق ہے کہ 100%. تو جو کبھی سننی ہے کہ 100%، کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں کہ 100%، کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے کہ 100%. کہ فرق کیا ہے؟ فرق اب بول کے نہیں، کر کے سمجھایا کہ علی اور باقی اصحاب میں کیا فرق ہے. کہ فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. تو علی کو خلافت، باقیوں کو خلافت تو ایسے مل گئی ہے، اب اس کی کیا تفصیل میں کوئی جائے، لیکن علی کو خلافت ملی ہے ایسے، 1.25 لاکھ کے مجمع میں ملی ہے. میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تو وہ علی جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہو. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا اور اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. دیکھیں پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے، علی غدیر میں اظہر ہے، معراج میں مظہر ہے. اظہر یعنی وہ جسے زیادہ ظاہر کیا جائے. رسول اللہ نے علی کو غدیر میں زیادہ ظاہر کیا، اور مظہر رسول اللہ سے اللہ نے لہجہ علی بن ابی طالب میں گفتگو کی. تو علی غدیر میں اظہر ہے، معراج میں مظہر ہے. تو محمد کے ہاتھوں میں ولی ابن ولی تھا اور اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اور وہ کس کے تصور میں؟ بلندی کا تصور، کہ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. اب وہ علی جب گفتگو کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مردوں سے بات کر رہے ہیں مولا علی. یہ میں آپ کو نہج البلاغہ سے ایک تھوڑا سا ٹیسٹ چکھا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ تھوڑا سا زبان پہ چاشنی تو محسوس ہو کہ کون بات کر رہا ہے. آپ یقین فرمائیے گا آپ کو یہ زندہ کلام لگے گا. ایسا لگے جیسے 1400 سال بعد آج کوئی ہمارے قبرستان میں بات کر رہا ہے اور ہم سے بات کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا علیہ السلام کے ساتھ ان کا لشکر تھا. صفین سے واپسی کا خطبہ ہی، یعنی اب لشکر کھڑا ہوا ہے. آپ تصور فرمائیں کہ ہم بھی انشاءاللہ مولا علیہ السلام کے ساتھ وہ لشکر میں ان کے کہیں نہ کہیں کوئی ادنا سے غلام و خادموں میں کہیں ہوں، اور مولا علی اور مردوں سے بات کریں قبرستان میں. اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں، یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ، اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پاس جو نا اپنا نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے محتاج ہو جاتا ہے. اب وہ ایصال ثواب کے لیے آپ کے لیے محتاج ہے کہ بھئی آپ کچھ بھجوائیں. جو مرحومین کہتے ہیں، جن کے بالخصوص والدین مرحوم ہیں، شب جمعہ والدین کی ارواح آتی ہیں اپنی اولاد کے پاس اور آ کر کہتی ہیں کہ دیکھو ہم مر چکے ہیں، تم زندہ ہو، ہمارا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، ہم نہ کوئی نیکی بڑھا سکتے ہیں، اب نہ کوئی گناہ گھٹا سکتے ہیں، تم زندہ ہو. تم کوئی نامہ اعمال میں ہمارے لیے سورہ الحمد پڑھ کے، کوئی قرآن پڑھ کے، کسی مومن کی مدد کر کے، کسی کو کھانا کھلا کے. کھانا کھلانا ہمیشہ کیا ہے پتہ ہے؟ اطعام مومن. اس میں کوئی مستحق کی شرط بھی نہیں. اطعام مومن ایک ایسی عبادت رکھی اللہ نے کہ جس میں مستحق کی شرط نہیں رکھی. آپ کے دوست احباب ہیں، وہ بھی اچھے ماشاءاللہ جو ہے وہ ثروت مند، فرض کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کی، لیکن آپ کہیں پر موجود ہیں، آپ نے ان کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں، آپ نے خالی دل میں نیت کی ہے میرے ماں باپ کو ثواب پہنچ جائے. جی تو یہ کرتے رہا کریں. اس لیے کہ بعض روایات کے مطابق بعض اولادیں وہ ہیں جو مرنے کے بعد آگ ہوتی ہیں. 5ویں امام نے فرمایا، امام نے ایک جگہ جانے سے منع کیا کہ مولا آپ وہاں کیوں نہیں تشریف لے جاتے کسی کے گھر پہ؟ امام نے کہا اس کو والدین نے آگ کیا ہوا ہے. کہ مولا اس کے تو والدین زندگی میں تو ہم نے نہیں پتا تھا کہ آگ کیا ہوا ہے. کہ مرنے کے بعد آگ کی ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد والدین کا حق نہیں ادا کیا. وہاں سے عالم برزخ سے انہوں نے آگ کی ہے. اور پھر امام نے یہ بھی فرمایا کہ بعض ایسے والدین ہوتے ہیں جو دنیا سے آگ کر کے جاتے ہیں، لیکن عالم برزخ میں ان کی اولاد اتنا کچھ ان کے لیے کرتی ہے کہ وہاں سے راضی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ تو بیٹا بھائی یا علی. اب میں آپ کو خود بتاؤں گا، صحیح ہے کہ اب آپ نے کب دوسرا نعرہ لگانا ہے آگے. مولانا نے کہا یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت ناک مکانوں کے رہنے والوں، اے فقیرانہ محال المغفرہ والقبور المظلمہ، اے تاریخ قبروں کے باشندوں.
آپ کے یہاں تو لائٹ نہیں جاتی ہے، پتہ نہیں کسی نے مجھے کہا جاتی بھی تھوڑی بہت، لیکن یہ ہے کہ قبر میں تو پتہ نہیں کیا ہے. والقبور المظلمہ، قبر کے خود چراغ ہمیں خود لے کے جانے. نہیں، قبر کی باہر کی خوبصورتی کا اہتمام جو ہے نا وہ رسا کر لیں گے، اندر کی خوبصورتی ہم نے خود لے کے جانی. اندر کوئی ساتھ نہیں آ سکتا. والقبور المظلمہ، تاریخ قبروں کے باشندوں، روایت میں جو کہ 6 نور آتے ایک مومن کی قبر میں، جیسے وہ دفن ہوتا ہے، دہانے سے، بہانے سے، سامنے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے. ایک نور ہے الصلاۃ، دوسرا نور ہے وہ رکھے ہوئے روزے، تیسرا نور ہے دیوی زکوٰۃ، چوتھا نور ہے کیا وہ حج، پانچواں نور ہے وہ صلہ رحم جو مومنیوں کے ساتھ کیا تھا. یہ حدیث سنا رہا ہوں. اور ایک نور ایسا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے. تو باقی انوار اسے پوچھتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ روشن کیوں؟ تو اس کی جانب سے جواب آتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی یہاں پہ نہ ہوتا. تو تم کون ہو؟ کہ ہوا ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت ہے تو یہ سارا نور ہے. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. حیدری یہ علی تو مولانا کا القبور المسلمہ. سبحان اللہ، اللہم صلی علی القبور المظلمہ. یا اہل التربہ، اے خاک پر سونے والوں. دنیا میں کسی بھی برینڈڈ بیڈ پہ سوتے تھے، یا علی نے حقیقت بتائی ہے. والقبور المظلمہ یا اہل التربہ یا اہل الغربہ، اے غربت کی زندگی گزارنے والوں، یعنی اسٹرینجر ہو تم، اب جدا ہو اپنے رشتہ داروں سے. یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ، اے اکیلے زندگی گزارنے والوں. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں بیچارے کوئی فلاں ماں باپ ہیں اکیلے رہ رہے ہیں، قبر میں سب نے رہنا اکیلے. یا اہل الوحدہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ، اے وحشت ناک زندگی گزارنے والوں. توجہ کیجیے گا، مولانا نے کہا انتم لنا فرۃ سابق، تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے ہو. ونحن لکم تبع لاحق، ہمیں کہیں اور نہیں جانا، ہم بھی تمہاری اتباع میں تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں. میں نے کہا ابھی 30-40 سال بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہونے والا یہاں پر، میکسیمم شاید 50-60 سال بعد کوئی بھی نہیں ہونے والا یہاں پر. ہم نے بھی جانا ہے پیچھے نا، ہم دور و فقط سکے نا. تو مولانا نے کہا جو تم چلے گئے نا قبروں میں، تو میں بتاتا ہوں دنیا میں کیا ہو رہا تھا. وہ جو تم نے گھر بنائے ہوئے تھے نا، اب گھر تمہارے نہیں رہے، اب ان گھروں میں کوئی اور رہ رہا ہے. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ جو شریک حیات تھے تمہارے، ان میں سے بعض نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے، ان کے لیے شرعاً جائز تھا، اور زندگی اور ان کی آگے بڑھ گئی. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ مال جو تم نے جمع کیا تھا وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، وہ بھی تمہارے ورثہ میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے. پھر مولانا نے ایک سوال کیا، کہا هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا، یہ وہ دنیا کی خبریں جو میرے پاس ہیں. فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ، تمہارے پاس کیا حالات ہیں وہاں اندر. اچھا قبر کا حال تو خالی مردہ جانتا ہے نا. خدا کی قسم یہ سوال ہمیشہ کے لیے لاجواب رہ جاتا کہ وہاں اندر کی کیا خبریں ہیں، اگر علی جیسا صاحب ممبر سلونی جواب دینے کے لیے موجود نہ ہوتا. مولانا نے کہا میں تم کو بتا رہا ہوں یہاں کیا ہو رہا ہے، اب بتاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے. ثم التفت الی اصحابہ، سید رضی لکھتے ہیں کہ مولانا نے اپنا رخ کیا اصحاب کی طرف، وہ زندہ جو کھڑے تھے. اب ان سے کہا اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت مل جائے نا، لاخبرکم، تو میں علی بتاتا ہوں کہ اب یہ کیا بولیں گے اندر سے. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے علی ابن ابی طالب کہ میں بتاتا ہوں یہ کیا بولیں گے اندر سے. اچھا علی علیہ السلام کا یہ خطاب اس کا ہم سب سے بھی ہو گیا یا نہیں ہو گیا کہ ابھی ہم زندہ ہیں الحمدللہ، اور علی مردوں سے بات کر کے اب زندوں سے کہہ رہے ہیں میں بتاؤں یہ کیا بولیں گے سارے. ایک جملہ کا کہ یہ سب مل کے کہیں گے یا علی فإن خیر الزاد التقوی، یا علی دنیا میں نہ کوئی جھوٹا پروٹوکول کام آیا، نہ کوئی ویسی شہرتیں کام آئیں، قبر میں کچھ بھی نہیں آیا. فإن خیر الزاد التقوی، خلاصہ یہ کہ جو خوف خدا سے کیا تھا اور جو اللہ کے بندوں کے ہاتھ خلوص سے کیا تھا وہ قبر میں ساتھ آ گیا، باقی سب رہ گیا. یہ حقیقت ہے. اچھا یہ سب سننے کے بعد کوئی مومن سوچے مولانا صاحب کیا پھر کمانا چھوڑ دیں، یہ سب فضول ہے بیکار. نہ یہ نہیں کہہ رہا میں. دیکھیں اسلام بہت خوبصورت ہے، اس کا تعلق آپ کے قلب سے کہ آپ کما کیوں رہے، بھرپور محنت کریں. میں جوان جو جتنے بھی ہیں خاص طور پر اگر میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بھرپور محنت کریں. آپ بہترین، آپ کے پاس حضرت خدیجہ سلام اللہ کی اگزامپل ہے کہ آپ کے پاس کیوں، اس میں مال کو برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بی خدیجہ کو کیوں دیتا مال. سبحان اللہ جی، اللہم صلی علی. ٹھیک ہے اپنا کانسیپٹ آپ کلیئر رکھیے گا. آپ ہماری دنیا اس لیے نہیں حاصل کر رہے کہ میری نمود و نمائش ہوگی، ہماری دنیا اس لیے نہیں حاصل کر رہے کہ میں دوسروں پہ تکبر دکھاؤں گا، ہماری دنیا اس لیے نہیں حاصل کر رہے کہ میں دوسروں پر اپنے کو بڑائی دکھاؤں گا، دوسرے کم ہے میں بڑا ہو گیا.
نہیں آپ کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا سے آپ نے اپنی آخرت کو بنانا ہے. وہ کیسے بنانا ہے؟ سورہ جمعہ پڑھ لیجیے گا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب تم نماز پڑھ لو نا، زمین میں پھیل جاؤ، محنت کرو. اللہ کہہ رہا ہے کوشش کرو. اللہ کو کوئی سست مومن پسند نہیں. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں توکل کر کے کہ اللہ چھپڑ پھاڑ کے دے. تو چھپڑ اتنے مہنگے بننے کا اللہ دے بھی دے گا نا، سارے کا چھپڑ بنانے میں لگے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں محنت کریں، کوشش پوری کریں. فانتشروا فی الارض، اللہ کہہ رہا ہے زمین میں پھیلو، محنت کرو. پھر کیا کریں؟ وابتغوا من فضل اللہ. جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خدا بندی سمجھنا. یہ آپ کی دل کی نیت ہے. اس والی دنیا کے آنے کے بعد مجھے اکڑ نہ آنے پائے. وہ جو ایک واقعہ پیش آیا مسجد نبی میں کہ ایک نابینا رسول اللہ کے صحابی بیٹھے ہوئے، جس میں سورہ نازل ہوا پورا، سورہ عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ اس برابر میں آپ کبھی کبھی آپ ہوتا ہے نا، آپ کسی کے آپ پاس آ کے بیٹھ کے آپ نے اس وقت نہیں دیکھا کون ہے برابر میں، پھر تھوڑا مڑ کے دیکھا ارے یہ کیا بیٹھے ہوئے بھائی. تو ایک بڑے امیر صاحب تھے اپنے صاحب سے، وہ پہنچے، وہ آ کے بیٹھ کے انہوں نے دیکھا ارے یہ کس کے برابر میں بیٹھ گیا، یہ ایک تو نابینا ہے، یہ تو غریب سا آدمی ہے، اس کا لباس جو ہے نا وہ پرانا جیسا. تو انہوں نے، وہ جو صاحب تھے امیر والے، انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹا. رسول اللہ نے دیکھا یہ وہ دولت ہے جس کو منع کیا گیا ہے. یہ جو فیلنگ ہے نا، تکبر آ رہا ہے. قرآن نے آیت نازل کی، دیکھیں اس میں کیا لطافت ہے. اس اندھے نے دیکھا تھا نہیں، اس کا اللہ ہی کہنا چاہ رہا ہے کہ چاہے اس نے فیل کیا ہو یا نہ کیا ہو، اللہ نے فیل کیا، اللہ نے محسوس کیا. اس نے تو دیکھا ہی نہیں بیچارہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. کہنا ڈزنٹ میٹر. تمہارے دل میں جو غرور تھا نا، اللہ، اس کا تو معاملہ ہی نہیں، اللہ کو پسند نہیں آیا کہ تم ایسے کر کے کیوں بیٹھے. رسول اللہ نے اس سے پوچھا، اس شخص سے کہا کہ تو اس طرح سمیٹ کے بیٹھ گیا، کیا تجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ تیری دولت وہاں چلی جائے گی، یا یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اس کی غربت یہاں آ جائے گی؟ اس کو فوراً شرمندگی ہوئی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس پہ شرمندہ ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں اپنی آدھی دولت جو ہے نا اس کی کمپنسیشن میں اس کو دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے اس پہ پوچھا نابینا صحابی سے کہ تمہیں آدھی دولت دینا چاہتا ہے، لوگے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں لوں گا. کہا کیوں نہیں لوگے؟ کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کا جو تکبر ہے مجھ میں نہ آ جائے کہیں تھوڑا. سمجھا؟ مال دنیا حاصل کرنا بری بات نہیں، آپ خوب کمائیں، خوب محنت کریں، اس سے آپ اپنی آخرت کمائیں، آپ اپنے لیے راحت آسائش بھی پیدا کریں، نمود و نمائش کی طرف نہ جائیں. یہ سارے کچھ اصول ہیں، بات واضح ہو رہی ہے، جو آپ کی ضروریات ہیں اور جو آپ کی حتیٰ یہ کہ آسائش ہے، کس طریقے سے آپ کی زندگی میں راحت آ سکتی ہے، جو حلال لذت حاصل کریں. دن کے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، یہ مولا نے فرمایا. کتنا کمپلیٹ مذہب ہے ہمارا کہ 4 حصوں میں تقسیم کرو. ایک اللہ کی عبادت کے لیے رکھو، ناٹ نیسسریلی کہ یہ 4 حصے جو ڈیوائڈ ہوں گے یہ ایکول ڈیوائڈ ہوں گے 8 آورس، نہیں، کچھ نہ کچھ وقت آپ کے لیے زندگی میں روزانہ ہونا چاہیے اللہ کی عبادت پہلا. پھر فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی خدمت یعنی صلہ رحم، جس میں سب سے پہلے آگے والدین، بہن بھائی، عزیز اقربا، ان کے لیے رکھو دوسرا وقت، زوجہ شوہر. تیسرا وقت فرمایا اپنی فکر معاش میں، زندگی کا تیسرا وقت. اور چوتھا وقت مولا نے فرمایا حلال لذتوں کے لیے. کتنا کمپلیٹ مذہب ہے ہمارا. اور پھر علی نے فرمایا کہ ان حلال لذتوں کے ذریعے سے ان 3 سابقہ امور کے لیے پھر سے توانائی کو حاصل کر لو، یعنی ریفریش ہو جاؤ، اپنے ذہن کو فریش کر لو پھر سے. قرآن میں 2 ایگزامپل موجود ہیں، ایک حضرت سلیمان کی ہے، ان کے پاس بھی دولت بہت ہے، ایک قارون کی ہے، دولت اس کے پاس بھی. مائنڈ سیٹ کا فرق، دونوں کا مائنڈ سیٹ قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ جملہ کہہ کے مسائل پہ جا رہا ہوں ایسے. مائنڈ سیٹ دونوں کا قرآن میں لکھا ہوا ہے. قارون کا لکھا ہوا قارون کا لکھا ہوا انما اوتیت علی علم عندی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے نا کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تم پر اب چیریٹی فرض ہو گئی، کرو آگے، کہتا تھا کس بات کی؟ انما اوتیت علی علم عندی، یہ جو میرا علم تھا اس سے حاصل ہوا ہے، آپ کا کیا لینا دینا. کچھ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ میری اپنی قدرت، میرا اپنا ٹیلنٹ اتنا تھا کہ اللہ نے دیا ہوا ہے نا. ہم سے بڑے بڑے ٹیلنٹڈ کہیں اور پڑے ہوئے. خالی اگر اسی پہ بات ہوتی، کسی نے صادق علیہ محمد سے پوچھا کہ اللہ نے بعض احمقوں کو بڑا رزق دیا ہوا ہے. اب یہ کوئی اپنے آپ پہ نہ لے کہ اللہ نے احمقوں کو بڑا رزق دیا ہوا ہے، یہ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. چلے کہ احمقوں کو بڑا رزق دیا ہوا ہے، اور کچھ عقل مند ایسے جن کے پاس اتنا نہیں ہے. یہ ریورس ہو گیا. یہ کیوں؟
مولا نے کہا اس لیے تاکہ ان عقل مندوں کو پتہ چلے کہ رزق خالی ان کی عقل کی وجہ سے نہیں ملنے والا. اللہ کی ایک تقسیم ہے, اور تقسیم کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے بڑا راضی تھا تو دیا ہوا ہے, اللہ نے ایک امتحان اس سے لیا ہے اس طرح سے عطا کر کے. جی تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی, جو کچھ تھا نا میرے پاس میرا علم ہے. قارون یہ کہتا تھا, اس کا مائنڈ سیٹ یہ تھا. حضرت سلیمان کی ذہنیت کیا تھی؟ کہتے ھذا من فضل ربی. یہ جو ہمارے دودھ کی دکان کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کئی مرتبہ نیچے ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے, یہ سب میرے رب کا فضل ہے جو آ رہا ہے, پانی دودھ ملا کے جو آ رہا ہے. یہ اصل میں قرآن کی آیت ہے, یہ حضرت سلیمان کا فرمان ہے. قرآن ھذا من فضل رب, میرا تو ہے ہی نہیں بھائی کچھ اپنا, جو ہے وہ رب کا فضل ہے. توجہ آپ کی, بس آپ کو خستہ نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن کچھ چیزیں کانسیپٹس کلیئر ہوں ہمارے. محنت کریں, بھرپور کوشش بھی کریں اہتمام کے ساتھ, لیکن تکبر نہیں لے کر آئیں, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے اس وجہ سے. یہ ہمیں سکھلایا کس نے؟ اہل بیت الاسلام خانوادے سے بھی میں نے مولا علی کا خطبہ سنایا آپ کو. بات کو یہیں پر سمیٹ لیتا ہوں. اسلام نام ہے دو چیزوں کا, خدیجہ کے مال کا, ابو طالب کی آل کا. اللہ نے اپنی قیمتی ترین جو خلقت ہے نا اس کو ابو طالب کی گود میں رکھا. ایک جملہ فضائل پہ سنے تاکہ میرا دل آمادہ ہو, جا رہا ہوں مسائل پر. اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. قسمیں کھانے کے بعد کا قرآن کا کوئی سورہ ایک قسم سے شروع ہوتا ہے, کوئی دو قسموں سے, تین قسموں سے, چار قسموں سے, پانچ قسموں سے, اس کی اپنی تفصیل ہے الگ. یہ سورہ دو قسموں سے شروع ہوتا ہے, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, دن کی روشنی کی قسم, رات کی تاریخ قسم جب رات کی تاریخ چھا جائے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, آپ کے رب نے نہ کبھی آپ کو تنہا چھوڑا نہ کبھی تنہا چھوڑے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم تو آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. ابھی ہم نے نماز پڑھی کہ اللہ راضی ہو جائے, ہر مسلمان عبادت کرتا ہے اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے دو مقامات پر قرآن میں کہا مصطفیٰ ہم چاہتے ہیں آپ ہم سے راضی ہو جائیں. یہ شان رسالت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ ہم سے راضی ہو جائیں, ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اور ایک قبلے کے موقع پر لَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم آپ کا رخ ایک ایسے قبلے کی طرف موڑیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ چاہتا ہے مصطفیٰ مجھ سے راضی رہے. یہ ایک الگ ہی محبت ہے. کالم یجد کا یتیمن فآوا, آپ یاد کیجئے آپ یتیم تھے تو میں نے نہیں پالا تھا کیا؟ ہائے ہائے, پالا تو ابو طالب علیہ السلام نے تھا. سبحان اللہ. مجھے پورے سنیے گا, مجھے پورے قرآن میں بتائے گا, مجھے پورے قرآن میں بتلائیے گا کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا. اللہ کہتا ہے میں نے پالا. بس ہو چکے مصائب کا بیان بھی ساتھ ساتھ آواز آ رہی ہے تو مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں. میں آتا ہوں مصائب کی طرف. کہ علم یجد کا یتیمن فآوا, کیا گود ہے. آج کتنا بڑا درس ہے ہمارے لیے. ابو طالب السلام کی گود وہ ہے کہ جو اس پر پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے. آپ رکیے گا بیٹا, آپ کے بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, آپ کے بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, ہے نا. آپ کی خود کی جو پرائرٹیز ہیں نا بچہ خود سمجھ لیتا ہے, وہ بولتا نہیں کبھی لیکن آپ اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ میرے ماں باپ کا کیا معاملہ ہے پرائرٹیز کے. اگر آپ نے کبھی شریک حیات کے ساتھ کوئی معاملہ بھی ہو گیا نا, کبھی بچوں کے سامنے اس کا زور زور سے اظہار نہیں کریں, تھوڑا صبر کر لیں. اس لیے کہ جب آپ نے وہاں اظہار کرنا شروع کر دیا کچھ ایسے الفاظ کے ساتھ, غصہ جب آ رہا ہے نا, یہ بات غصہ جب آ رہا ہے نا, مولا علی نے فرمایا لا تغضب انت الغضبان, کوئی ڈیسیشن لینا ہی نہیں. غصے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو روک لیں. پتہ کیا ہوتا ہے, غصہ جب آتا ہے اور آپ بات کہتے ہیں نا تو جتنی آپ نے بات کہی ہے اگر 10 کہنی ہوگی نا, شیطان آپ سے 15-20 کہلوائے گا. بات میں ریگریٹ بھی ہوگا یا میں نے کیوں کہہ دیا, یہ اس کیوں کہا, لیکن ایگو ایسی ہوگی کہ آپ واپس نہیں لے سکیں گے. غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر کوئی بات کہیں گے آپ نے گریوینسز کہہ دیں. جب کہیں گے نا تو آپ 10 کے بجائے کہیں گے یا 5 ہی کہہ دو, کافی جملے, زیادہ ضرورت ہی نہیں. اس لیے آپ کی گود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بچے دیے ہیں, جو امانت ہیں, اور بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ آہستہ آہستہ, ٹھیک ہے. ابو طالب کی گود میں جو پلا وہ نبی ہے یا امام ہے. سبحان اللہ, کیا شان ہے. یہ جو ابو طالب سے جو دشمنی تھی نا, یہ سارا کربلا کا معاملہ ہے ہی ابو طالب کے خون کا.
بس میں جڑ گیا ہوں. آپ پورے کربلا میں دیکھ لیں, ایک ہستی سے جڑتا ہے جا کے سلسلہ, ایک ہستی, حسین ابن علی ابن ابی طالب, عباس ابن علی ابن ابی طالب, زینب بنت علی ابن ابی طالب, ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب, سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب, علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب, قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب, مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب, طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب, اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیاری ابن ابی طالب. پوری کربلا تو پال کر دی ہے ابو طالب علیہ السلام نے. خون ابو طالب کا صدقہ مرہون منت ہے پوری کربلا. سبحان اللہ, کیا اللہ نے جد رکھا اس خانوادے کا. بس آپ کی طبیعتیں بھی آمادہ ہو گئی ہیں, اور میں زیادہ طول کلام اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ مصائب میں تھوڑا سا طول ہونا چاہیے. آج جو شب شہادت ہے, ایک روایت کے مطابق 10 صفر المظفر, اس بچی کی شہادت کی نہیں پتا کب ہوئی شہادت, کیونکہ زندان میں تھی نا. 10 سفر کو دنیا سے چلی گئی, 13 سفر کو دنیا سے چلی گئی, 8 سفر کو گئی, 5 سفر کو گئی. یزید ملعون بڑی بے رخی سے کہتا تھا لقد مات بنت من بنات محمد, محمد کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی ہے بس, حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مر گئی. اللہ اکبر. مصائب دیکھیں وہی ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار مصائب سے کچھ کیفیتوں کو سمجھنا ہوتا ہے. ایک زندان ہے جس میں بی بی زینب بھی ہے, مولا زین العابدین بھی ہیں, اور مولا محمد باقر اور بی بی سکینہ بھی ہیں. مولا محمد باقر بھی 3 برس کے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, کتنے مظلوم ہیں علی. علی کی 3 نسلیں ایک زندان میں, جنریشنز آفٹر جنریشن. کو سوچتا ہے اس بات پہ؟ علی کی بیٹی بھی وہیں زندان میں, علی کی پوتی بھی وہیں زندان میں. ہاں یا علی, بیٹی بی بی زینب وہیں زندان, علی کی پوتی بی بی سکینہ وہیں زندان, اور مولا محمد باقر علی کے پوتے کے بیٹے, یعنی 3 نسلیں علی کی زندان میں. 3 بیٹیاں تاریخ کی بڑی مظلوم بیٹیاں ہیں. ایک محمد کی بیٹی ہے, ایک علی کی بیٹی ہے, ایک حسین کی بیٹی ہے. محمد کی بیٹی دربار میں گئی ہے, علی کی بیٹی بازاروں میں گئی ہے, زندان میں گئی ہے, اور حسین کی بیٹی تو زندان میں مر گئی ہے. 3 بڑی مظلوم بیٹیاں ہیں. حسین کی بیٹی نے تو اتنے تماچے کھائے کہ نہیں معلوم حسین نے تیر تلوار زیادہ کھائے یا سکینہ نے تماچے زیادہ کھائے. 4 سال کی بچی پر رونے کے لیے تشریف فرمایا. خدا نے آپ کو جو اولادیں عطا فرمائی ہیں, خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. اس یا حسین کہنے کے صدقے میں اللہ ہماری اولادوں کو حسین کی اولادوں کے ساتھ ماشاءاللہ. آپ کی اولاد اگر بڑی بھی ہو چکی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں عافیت دے, حفظ و امان میں رکھے. لیکن کبھی تو 4 سال کا ہوگا نا کوئی بچہ, 4 سال کی بیٹی یاد آتا ہوگا نا. یہ بچی اپنے باپ سے کہہ رہی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر. یہ جب امام حسین رخصت ہو رہے ہیں کس کیفیت میں, ایک بچی کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. میں بھی تھوڑا سفر کر لیتا ہوں, آپ بھی سفر پہ جاتے ہوں گے, تو چھوٹے بچے بالخصوص اگر آپ صبح کے لیے بھی جا رہے, صبح جا رہے شام کو بچہ لپٹ جاتا ہے, بابا مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں, مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں. آپ اسے تسلی دے کر کہتے ہیں بیٹا میں آ رہا ہوں, ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں. حسین کیا کہہ کے جائیں گے. حسین جانتے ہیں کہ ذوالجلال نے جانا ہے, اس کے بعد حسین نے واپس نہیں آنا, خالی ذوالجلال میں لڑ کر واپس آنا. بچی باپ کے دامن سے لپٹ کر کہہ رہی ہے بابا آپ جا رہے ہیں, نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر, سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر, شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر. کیونکہ علی اصغر ماں کے ساتھ سوتے تھے, سکینہ بابا کے ساتھ سوتی تھی. کہ بابا پھر علی اصغر کہاں سوئیں گے. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے. آئے حسین, آئے حسین. وہ کہتی تھی
بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار. ایک 4 سال کی بچی اپنے بابا سے گفتگو کر رہی ہے, اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار, مر جائے گی اس شب میں اس غم میں تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہے یہ باتیں دل میرا روتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا. اب عبداللہ الحسین کیا کہہ کے جائیں. شارحین انیس کہتے ہیں گویا آپ اس کیفیت میں ہے امامت, اب کیا کہیں اور رخصت ہو حسین. حسین کہتے ہیں لو رونا اب صبر کرو باپ کو جانی, کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی. کیونکہ اب عبداللہ الحسین نے کہا شاید آپ کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر کے لائے. کہا نہیں بابا, چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا تھا, بابا واپس نہیں آیا. کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی, اودے ہیں لب لال ہے یہ تشنہ دہانی, ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. اگر بیت آپ تک پہنچے تو ہائے عباس اور ہائے سکینہ کہہ کے رونا. ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی, کہ محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ. پھر سے کہتا ہوں میں محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ, ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. یا ابا عبداللہ آپ تشریف لے گئے, آج چراغوں کو بجھا دیجئے گا. آج زندان والی کا جو نا بی بی کا ماتم ہے, جیسے زندان میں اندھیرا تھا نا, آج چراغ کو یہاں بجھا دیں, اس لیے کہ اس کیفیت کو اور محسوس کر سکیں یہاں پر. اللہ سیدی یا عباس, مولا غازی عباس آپ کی بھتیجی کا برسہ دینے کے لیے آئے مولا, جس نے ہر تماچے پر سکینہ لے اب الفضل عباس کو پکارا. بی بی اب آپ جانتے ہیں کہ بی بی کیسے پہنچی تھی شام. حسین کا سر جس نیزے پر تھا نا, وہ نیزہ زمین میں گڑ کے آگے نہیں بڑھتا, شمر لین آتا. میں بتاتا ہوں نیزہ کیسے آگے بڑھے گا. اس کے ہاتھ میں ایک تازیانہ نظر آ رہا ہے, اللہ اکبر, اور وہ پشت سید سجاد پر آ کر بس اتنا کہوں گا, سجاد کی پشت پر شام کی تاریخ رقم ہونا شروع ہوئی. مولا نے کہا اے بابا چلتے چلتے رک کیوں گئے ہو بابا. اب عبداللہ حسین نے کہا بیٹا سجاد تیرے بابا تیرے مصاحب کو دیکھ رہا ہے, لیکن میں کیا کروں, میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی. اور آپ اگر اور ریاض القدس کی اور روایتوں کو پڑھ کے دیکھیں, بی بی گر نہیں گئی تھی, گرا دی گئی تھی دھکا دے کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور پتہ ہے کیسے, یا اللہ میں کیسے ان جملوں کو کہوں, لیکن شب شہادت نہ کہوں تو پھر میں کب کہوں گا ان جملوں کو, کہ ایک بہت ہی لین شقیدہ خولی وہ آ کر بی بی سے کہتا تھا یبن الجاریہ. اس کا ترجمہ میں کیسے کروں, ہائے ہائے ہائے. دیکھو مجھے معاف کر دینا کیونکہ عربی میں یہ لفظ ہے اور مصائب کی شدت کو پاتا. ان ملعونوں نے کیا کچھ کہا اے کنیز کی بیٹی. بی بی نے گریہ شروع کیا تو اس ملعون نے سامنے سے کہا یا بنت الباغی, اے باغی کی بیٹی. بی بی نے اتنا گریہ فرمایا کہ اس نے دھکا دے کر گرا دیا شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کو. قافلہ آگے چلتا رہا, بس حسین کا سر نوکے نیزہ زمین میں گڑ گیا. ایک مرتبہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ وہاں پر ہیں کہیں پر جنگلوں میں, اور بی بی زینب نے ڈھونڈنا شروع کیا ہے نا سکینہ, سکینہ بیٹی کہاں ہو کہاں ہو. دیکھا ایک معظمہ بی بی ہے سکینہ جن کی گود میں آرام فرما رہی. سکینہ کو تو باپ کے سینے کے بعد کہیں نیند نہیں آتی تھی, یہ کون سی بی بی کی گود ہے کہ سکینہ ایک مرتبہ بی بی زینب گئی سکینہ کو گود میں لینا. ایک مرتبہ بچی نے دونوں ہاتھ چڑھا کر اپنے چہرے پر رکھ لیے, کہا ابھی تماچے نہ مارو بابا کا نام. کہا بیٹی تیری پھوپھی تجھے لینے کے لیے آئی ہے. اور اس معظمہ سے کہا کہ آپ نے میری بچی پر رحم کیا, اس لیے کہ اب تک تو جو بھی آیا تماچے مارنے والا آیا, کوڑے لگانے والا آیا. اور بی بی نے کہا اگر میں رحم نہ کروں تو اور کون رحم کرے گا. کہا للہ آپ کی آواز کو جانی پہچانی لگتی ہے, اپنا تعارف کروائیے گا. اب معظمہ نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا. دیکھو بیٹیوں پر بہت سا ظلم ہو جاتا ہے لیکن بیٹی سہ لیتی ہے, حتی شوہر سے بھی شاید نہ کہے, لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے کہ ابا زینب لٹ گئی, ماں
कब बेटी ये इम्तिहान का वक्त है, खुदा की आवाज़ों को इसी तरह बुलंद रखे। बीबी सकीना के गम में आज घुट घुट के रोने की रात नहीं है, आज हुसैन को पुरसा देने की रात है। आज दादी फातिमा ज़हरा आई है मदीना से पुरसा लेने के लिए, और एक गरीब बाप आया है करबला से अपनी 4 साल की बच्ची का पुरसा लेने के लिए। अल्लाहु अकबर। अगर बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा भी आई हो मस्तूरात में पुरसा लेने के लिए बीबी ज़ैनब के साथ, और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से पूछने, भूपी अम्मा ये किसके अज़ादार हैं? भूपी अम्मा का बेटी आपके अज़ादार हैं, आपके बाबा के अज़ादार हैं। और बीबी पूछ ले बाबा के अज़ादार हैं, इन्हें या हुसैन कहने पर कोई तमाचे तो नहीं मारने वाला, इन्हें कोई ताज़ियाने तो नहीं लगाने वाला। अल्लाहु अकबर। बीबी ज़ैनब लेकर आई शहज़ादी सकीना को, शिमर से कहा देख बच्ची को मेरे साथ बैठा वरना ये बच्ची फिर गिर जाएगी। कहने अब ये बच्ची नहीं गिर सकती। हाथ में शिमर क्या कोई महमिल का इंतज़ाम हो गया, कोई हमारे का इंतज़ाम हो गया। आपकी कल्ब पे तकलीफ होगी, लेकिन रिवायत तो यही है ना कि हाथ में रस्सी नज़र आ रही है शिमर की। सकीना को अल्लाह जाने कैसे बांध दिया गया पुश्त शुद्ध से। हाय हाय। जब अरब का वहशी ऊंट दौड़ता है और शाम की मंजिल आई, रस्सियों को खोला गया, पुश्त सकीना लहू लहान हो चुकी थी। कहा चाचा पानी नहीं चाहिए चाचा। ये बच्ची हमेशा कहती रही, जब हुसैन रुखसत भी हो रहे थे ना तब भी, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। जब हुसैन का सुलझना भी खाली वापस आया था तो बच्ची ने पूछा था, या जवाद व सुकिया भी हम कुतिल अशाना, ये बता जब बाबा को ज़िबा किया तो क्या थोड़ा पानी पिलाया था या मेरा बाबा प्यासा मारा? फिर एक और मंजिल आई, मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा सा अहवाल सुना रहा हूँ, ज़्यादा ताबे बयान तो मुझ में भी नहीं है। जिंदान में जब, जिंदान से पहले की मंजिल है, दरबार में जब शहजादी पहुँची हैं, हाय हाय, वहाँ पर अबा अब्दुल्ला खुदा ना करे किसी बेटी के सामने बाप का कटा हुआ सर तश में रखा हो और जालिम उस पर छड़ी मार रहा हो। यजीद वलूद ने कहा मैंने सुना था तेरा बाप तुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। कहा मेरा बाबा मुझसे बड़ी मोहब्बत भी करता था, वो इमाम भी था, हुज्जत भी था। कहा अच्छा अगर वो हुज्जत था तो फिर मैं तब मानूं कि ये सर खुद तेरी गोद में आ जाए। हाँ, बीबी ने अपने जले में दामन को फैलाकर गोया कहा कि बाबा जालिम हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है बाबा। हुसैन का सर खुद बखुद तश से बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की आगोश में पहुंचा। सकीना ने झुककर अपने बाप के चेहरे के बोसे लिए। उलमा कहते आज मंजर बदल गया, हमेशा हुसैन झुककर सकीना का बोसा लेते थे, आज सकीना ने झुककर हुसैन का बोसा लिया। फरमाया मनिल लज़ी क़तअ वरीदक, बाबा ये गर्दन की रगें किसने काटी? बाबा आपकी दाढ़ी को खून से रंगीन किसने किया? बाबा मनिल लज़ी अयतमनी अला सिग़र सिन्नी, बाबा मुझे इतनी कम सिनी में यतीम किसने कर दिया? फिर सुबह है तो रोना है बीबी का, शाम है तो रोना है, मैं आखिरी मंजिल पर जिंदान में आ गया। एक मौके पर यजीद वलूद कहता है कोई बच्ची को खामोश करवाए। सिपाहियों ने कहा हम खामोश नहीं करवा सकते, जितना भी तमाचे मारे ये और या अब्बास कहती है, ये और या हुसैन कहती है। एक तरीका है कि इसके बाप का सर अगर इसके साथ भिजवा दिया जाए। या अल्लाह, कभी किसी बेटी को ऐसे तसल्ली नहीं दी गई होगी कि बाप का कटा हुआ सर तश्त में आ रहा था, ऊपर कपड़ा था। बीबी ने कहा कि अभी अम्मा नहीं, अब खाना नहीं खाना सकीना को, अब पानी नहीं पीना। कहा नहीं बेटा तश्त में तो कुछ, मेरे बाबा की खुशबू आ रही है, अरे बाबा की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। एक मरतबा तश्त में जो कपड़ा है उस पर सर, कपड़ा हटा, सर नजर आया अबा अब्दुल्ला हुसैन का। हर बीबी अपने मकाम से खड़ी हुई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। आखिरी मंजिल पर आ गया, बेटी ने आगे बढ़कर बाप का सर गोद में लिया, फरियाद बुलंद की, लेकिन फरियाद बुलंद करते करते एक मंजिल पर सकीना की आवाज थमने लगी। जो रोने के लिए तशरीफ लाए, सकीना की आवाज बंद हो। सैयद सज्जाद आगे बढ़े। बीबी ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद, सकीना रोते रोते चुप क्यों हो गई? कहा फूफी अम्मा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरी सकीना मुझे छोड़कर दुनिया से चली। हाय सकीना, कब्र से दान में बन गई। या अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहा शहीद या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े। बीबी की वालदा को सोचा
جب رہائی بھی ملی تھی تو کیسے قبر کو چھوڑ کر گئی ہوگی. کہتی تھی شام کی عورتوں یہاں چراغ جلاتے رہنا میری سکینہ کی قبر پر. یا اللہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا. یہ میں کیوں توسل پڑھ رہا ہوں؟ جب باپ کی خدمت میں بیٹی کا وسیلہ پیش کیا کوئی عام دنیا کا باپ رد نہیں کرتا, کیسے ہو سکتا ہے حسین رد کر دیں گے؟ اگر کوئی سکینہ کا واسطہ لے کر مولا حسین کی خدمت میں پہنچاؤ, یا ابا عبداللہ الحسین آپ کا جنازہ, آپ کا لاشا کربلا میں رہ گیا, آپ کی بچی زندان شام میں رہ گئی, آپ کا علی اصغر کربلا میں خاک پر. یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ماشاءاللہ اتنے مومنین اور مل کے یا وجیہا اشفع لنا. یہی زندان کے اندھیرے کو سوچ کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.